السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کلامہ القدیم المجید وهو اصدق الصادقین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین وبكل ما جاء به اشرف الخلائق وافضلهم واكملهم واكرمهم واحسنهم واعلمهم واصدقهم واطهرهم وازكاهم واولاهم وانورهم وابهاهم واجودهم واسخاهم على الاطلاق محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم من المؤمنين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم حاضرین، آج کے اس بیان کا عنوان ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک سرور کائنات فخر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں اس عنوان پر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو راہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، یہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ یہ جو اولا، اعلیٰ، بالا، والا، سارے چاروں الفاظ کے معنی قریب قریب کے ہیں۔ اولا، اعلیٰ، بالا، والا، یعنی بلند و برتر، اونچا، یہ معنی ہے۔ اولا حقدار، سب سے زیادہ حقدار، اولا۔ اعلیٰ سب سے زیادہ بلند، بالا برتر، اونچا، والا اونچا، بلند، بلند مرتبے والا، یہی معنی۔ یہ ایک معنی کے چار الفاظ بیان کر رہے ہیں۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، ایسا نہیں کہا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ آپ ڈکشنری کھول کے دیکھیں گے تو ان چاروں الفاظ کے ایک ہی معنی ملیں گے، ایک جیسے معنی ملیں گے۔ تو میرے دل میں بات آئی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی معنی کے چار الفاظ کہ حضور کا افضل و اعلیٰ ہونا یہ مطلق ہے، ہر اعتبار سے حضور ساری مخلوق میں افضل ہے۔ کسی ایک اعتبار سے، کسی ایک وجہ سے افضل کی بات نہیں۔ حضور کی افضلیت کسی ایک شے میں نہیں، حضور کی افضلیت کسی ایک فضیلت میں نہیں، حضور کی افضلیت کسی ایک زمانے سے خاص نہیں، حضور کی افضلیت کسی ایک طبقے سے خاص نہیں، حضور کی افضلیت کسی ایک وقت سے، کسی زمان اور مکان سے خاص نہیں۔ ہر زمان میں آپ ہی سب سے افضل، ہر مکان میں آپ ہی سب سے افضل، ہر طبقے میں آپ ہی سب سے افضل، ساری کائنات کے اولیاء میں آپ ہی سب سے افضل، ساری کائنات کے انبیاء میں آپ ہی سب سے افضل، سارے مرسلین میں آپ ہی افضل، ہر اعتبار سے آپ ہی افضل،
ہر خوبی میں آپ ہی افضل. تو آپ کی افضلیت مطلقہ ہے. اس لیے حضرت نے ایک ہی معنی کو دو الگ الگ الفاظ سے آپ نے بیان کیا. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت بریلوی کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ شرح کتاب و سنت، قرآن اور حدیث کی شرح ہے. خدا کی قسم سارے اولیاء سے، سارے اصفیاء سے، سارے انبیاء سے، سارے مرسلین سے علی الاطلاق سب سے افضل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نوح سے بھی، حضرت عیسیٰ سے بھی، حضرت موسیٰ سے بھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بھی حضور ہی افضل ہیں ہر اعتبار سے. اب اس کے لیے چند دلائل، بے شمار دلائل ہیں. چند دلائل قرآن سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی دلیل کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہر محبوب سے، اللہ کے ہر دوست سے افضل ہیں. حتیٰ کہ نوح علیہ السلام سے بھی، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی، موسیٰ علیہ السلام سے بھی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں. اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ جن ہستیوں کے، جن سرکاروں کے میں نے نام لیے ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی اللہ نے قرآن کو اتارا نہیں. نوح نجی اللہ ہیں علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ ہیں علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ ہیں علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ ہیں علیہ السلام. قرآن ان میں سے کسی ایک پر بھی اتارتا نہیں اللہ. قرآن مجید کا حضور ہی پر اتارنا اللہ کا یہ دلیل ہے کہ حضور ہی ہر اعتبار سے ساری مخلوق میں افضل ہیں. سارے مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے سارے کلاموں میں سب سے افضل ہے. اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں. تورات بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے، صحف ابراہیم علیہ السلام پر جو کلام نازل ہو اللہ کا کلام ہے، صحف موسیٰ اللہ کا کلام ہے، زبور شریف اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے کلام نازل کیے ہوں سب اللہ کے کلام ہیں. مگر سارے مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے قرآن سب سے افضل ہے. قرآن سارے کا سارا حضور ہی پر نازل ہوا ہے اور کسی پر نہیں. قرآن کو اللہ حضور ہی پر اتار کر یہ ثابت کر رہا ہے، دلیل دے رہا ہے کہ یہی سب سے افضل مخلوق ہے. ان انبیاء و مرسلین پر جو کتابیں نازل ہوئی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، مگر وہ منسوخ ہو گئی، ان کے احکام منسوخ ہو گئے اور ان میں تحریف ہو گئی. لوگوں نے ان میں کچھ بڑھا دیا، کچھ کم کر دیا، ہے نا. اللہ کا کلام ہے سب. قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. قرآن مجید جوں کا توں ہے. صحف ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے کلام ہے، خلیل اللہ پر، وہ آج اصلی صورت میں ہمارے پاس نہیں. تورات جوں کی توں بعینہ، اسی صورت میں جس صورت میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ویسی صورت میں ہمارے پاس نہیں ہے. اس میں کچھ زیادہ کر دیا گیا، کچھ کم کر دیا گیا، کچھ جو نازل ہوا وہ ہے، جو کچھ نازل نہیں ہوا وہ ہے. اسی طرح انجیل کا معاملہ، زبور کا معاملہ. قرآن جو نازل ہوا، جتنا نازل ہوا بعینہ وہی جوں کا توں ہمارے پاس ہے. پیغمبروں پر جو کلام نازل ہوا اللہ کا کلام ہے، اس میں تحریف ہو گئی، اللہ نے حفاظت نہیں کی. اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو حضور پر نازل ہوا، اس میں تحریف ہونے نہیں دیا اور فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس کی حفاظت کرتا ہے. سوال پیدا ہوگا، اللہ کے ان کلاموں کو تحریف ہوتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روکا نہیں. یاد رکھنا، من وجہن ان کلاموں میں تحریف ہو گئی، من وجہن وہ کلام بھی محفوظ ہیں. ان کتابوں میں لوگوں نے اپنی طرف سے لکھ لیا، وہ تو لوگوں کا کلام ہے. جو اللہ کا کلام ہے اللہ نے سب کچھ قرآن میں رکھ کر محفوظ کر دیا. ان کلاموں کے معانی و مفاہیم کو اللہ نے قرآن میں رکھ کر محفوظ کر دیا. تو ان سرکاروں پر جو کلام نازل ہوا وہ کلام بھی اس سرکار پر جو کلام نازل ہوا اس میں رکھ کر محفوظ کر کے بتا رہا یہی پیغمبر سب سے افضل ہے. اور ان پیغمبروں کی شریعتیں منسوخ ہو گئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل نہیں کیا جاتا تو ان پیغمبروں کی شریعت کو منسوخ کرتا ہے، اس پیغمبر کی شریعت کو ناسخ بناتا ہے. یہ خدا تعالیٰ کا قاعدہ بتا رہا ہے یہی پیغمبر سب سے افضل ہے. ان پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کلام دیا تو وہ
کلام پیغمبر یاد رکھ سکتے تھے، پیغمبر یاد رکھتے تھے، امتیوں کو یاد نہیں رہتا تھا۔ اور یہ بھی اللہ کا کلام ہے، پیغمبر کو بھی یاد ہے، پیغمبر کے صدقے میں کروڑوں کو یاد ہے۔ یہ اصول، یہ قاعدہ بھی بتا رہا، یہی پیغمبر سب سے افضل ہے۔ تورات اللہ کا کلام ہے، وہ دیتا ہے اپنے محبوب، اپنے کلیم اللہ کو، اپنے کلیم کو خاص مقام پر بلا کر دیتا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں سارے فرقے مانتے ہیں۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام گھر میں آرام فرما رہے ہیں، تورات آ گئی، ایسا نہیں، طور پر بلایا اللہ تعالیٰ نے، چلہ کشی ہوئی، 40 راتوں کے گزارنے کے بعد سرکار موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، ایک مقام پر بلا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرتا ہے تو کہیں بلاتا نہیں ہے، حضور جہاں ہیں وہاں طور ہے، حضور جہاں ہیں وہاں جلوہ ہے، حضور جہاں ہیں وہاں وادی مقدس ہے، حضور جہاں ہیں وہاں جلوے ہیں، سرکار جہاں ہیں قرآن وہاں نازل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ سرکار گھر میں ہیں تو مسجد میں بلایا نہیں جاتا ہے، کوئی فرقہ والا نہیں بولے گا، کوئی کسی جماعت والا نہیں بولے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، بیوی کے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آ جاؤ قرآن نازل ہونے والے مسجد میں آ جاؤ، یہاں تم ہو مسجد، یہاں بیٹھ گئے وہ منبر، آپ کھڑے ہو گئے وہ قیام، آپ جھک گئے وہ رکوع، آپ سر ٹیک دیے وہ سجدہ، ہاتھ اٹھا لیے وہ دعا، آپ بولے وہ قرآن، آپ کے منہ سے نکلا وہ کلام، آپ جو بولے وہ واز، آپ جو کرے وہ حق، آپ کا جلوہ حق۔ یہاں ہیں حضور کمرے میں، باہر آ جاؤ مسجد میں، قرآن کو اتارنا ہے، جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، باہر آؤ۔ اللہ تعالیٰ القاء نہیں کرتا، الہام نہیں کرتا، وحی نہیں کرتا حضور پر کہ آ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرآن اتارنا ہے، کلام عظیم ہے، قرآن مجید ہے، باہر آ جاؤ، نہیں، مسجد میں آ جاؤ، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، رکوع میں رہو، سجود میں رہو تو ہم قرآن نازل کریں گے، نہیں، گھر میں ہیں حضور قرآن نازل ہوتا ہے، سفر میں حضور قرآن نازل ہوتا ہے، سو رہے حضور قرآن نازل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ زوجہ مطہرہ، سرکار کے زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ لحاظ میں ہیں، بستر پر ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، متفق علیہ حدیث، عائشہ صدیقہ سے مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں 2 جماعتیں تھیں، ایک عائشہ صدیقہ کی جماعت اور ایک ام سلمہ رضی اللہ عنہ، دونوں سے خدا راضی، دونوں خدا والے۔ تو معلوم ہوا یہ فسادی اختلاف نہیں، اجتہادی اختلاف ہے۔ تو ہوتا کیا تھا، ان ازواج مطہرات میں بی بی عائشہ صدیقہ زیادہ محبوب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو صحابہ کرام جب تحفے پیش کرنا چاہتے تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کے دولت قدے میں تشریف فرما ہوتے تب تحفے زیادہ آتے، جب دیگر ازواج مطہرات کے پاس رہتے تو تحفے اتنے نہیں آتے۔ ایک بات پیدا ہوئی کہ ایسا نہیں، ہم حضور سے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہو تحفے برابر آ جائیں، کہیں رہیں تو زیادہ، کہیں ہیں تو کم، ایسا نہ ہو، آپ جہاں کہیں بھی رہیں تحفے برابر آ جائیں۔ یہ سن کر سرکار فرماتے ہیں عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت مت دو، یاد رکھو کہ میں کسی بیوی کے ساتھ بستر پر رہتا ہوں تو قرآن نازل نہیں ہوتا سوائے عائشہ کے، عائشہ کے ساتھ رہتا ہوں قرآن نازل ہوتا ہے۔ انہیں سرکار نے سوال کا جواب دے دیا، یعنی صحابہ اپنے تحفے دیتے ہیں، ان کے پاس رہتا ہوں تو صحابہ تحفے دیتے ہیں، تو یہ خیال ہوتا ہے کہ 2 نظریہ ہے، تو اللہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ اللہ بھی تحفہ جب میں ان کے ساتھ رہتا ہوں تو قرآن کا تحفہ تب پیش کرتا ہے۔ عائشہ صدیقہ حضور کے بڑے محبوب ہیں نا، سرکار کے سارے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب حضور کے کون ہیں؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے بڑے محبوب کون ہیں ازواج مطہرات میں؟ عائشہ صدیقہ، کیونکہ بخاری میں مسلم میں حدیث ہے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک بار سرکار کے ساتھ میں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ جبرائیل آئے ہیں اور وہ تمہیں سلام کہتے ہیں۔
تمہیں سلام کہتے ہیں۔ کیا شان ہے مقدس بی بی کی، کیا شان ہے اس پاک بی بی کی، کیا شان ہے اس صدیقہ کبریٰ کی کہ جبرائیل امین سلام کہتے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ صدیقہ فرماتے ہو ہوا یرا ما لا ارا، حضور وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ یہ بتا رہے ہیں حضور بے مثال ہیں، ہم ہیں، حضور حضور ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا جبرائیل امین عائشہ صدیقہ کو سلام کہتے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بار خدیجۃ الکبریٰ سالن لا رہی ہیں حضور کے لیے، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ سالن لا رہی ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان کو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام سنانا۔ اب اس سے معلوم ہو گیا کہ عائشہ صدیقہ کو جبرائیل علیہ السلام سلام کہتی اور خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ سلام بھیجتا۔ تو اس لیے عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ سرکار کے سارے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن میں علی الاطلاق سب سے افضل بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کے بعد سب سے افضل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عائشہ صدیقہ کے پاس حضور ہیں تب تحفے لاتے تھے، جب سرکار ان کے گھر میں رہتے تو تحفے زیادہ لاتے تھے صحابہ، یبتغون بہ مرضات رسول اللہ۔ روایت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور کو خوش کرنے کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے عائشہ صدیقہ کو بڑے محبوب مانے تو حضور خوش ہوتے ہیں۔ حضور کو خوش کرنے کے لیے صحابہ یہ تحفہ دیے۔ قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟ قرآن نازل کرنے والا حضور کو خوش کرنے کے لیے جب عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہیں قرآن نازل کرتا ہے۔ تو قرآن مجید افضل کلام ہے، سب سے اعلیٰ کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہے وہاں نازل ہوتا ہے۔ قرآن مجید حضور کی زبان میں نازل ہوا ہے، اس سے بھی معلوم ہوا حضور سب سے افضل ہیں۔ قرآن مجید حضور جہاں رہے وہاں نازل ہوا ہے، اس سے معلوم ہوا حضور ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ چند دلائل قرآن مجید سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی۔ اس کے لیے چند دلیلیں، کیونکہ اس موضوع پر بے شمار دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء ہیں حضور کے سوا، جتنے مرسلین ہیں حضور کے سوا، ان سب کو اللہ نے قرآن مجید میں نام لے کر بلایا۔ اللہ نے انہیں ان کے ناموں سے پکارا، حضور کو کہیں بھی یا محمد نہیں کہا۔ حضرت نوح یہ اولو العزم من الرسل سے، حضرت زکریا یہ پیغمبر ہیں، حضرت یحییٰ یہ پیغمبر ہیں۔ اللہ کہتا ہے یا یحییٰ، اے یحییٰ، یا زکریا، اے زکریا، یا داؤد، اے داؤد، یا عیسیٰ، یا نوح، یا اے نوح، اے عیسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے ناموں سے بلایا۔ اولو العزم ہے نا، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، سب کو اللہ تعالیٰ نے ناموں سے بلایا۔ کیسے کیسے وقتوں پر نام لے کر بلایا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، کتنی پیاری ادا ہے، سوچو بھائی، کتنی بڑی وفا ہو رہی ہے۔ اپنے بیٹے کو، لخت جگر کو، نور کے ٹکڑے کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پر ذبح کر رہے ہیں۔ اس وقت پر یا ایھا المذبح، یا ایھا الذابح، یا خلیلی، اے میرے دوست، اے اپنے بیٹے کو میرے لیے ذبح کرنے والے، یعنی صفت سے نہیں بلاتا۔ نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے پکارا، اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا۔ ابراہیم، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا نوح، سب ناموں سے بلایا۔ حضور کو کہیں بھی نہیں کہا قرآن میں الحمد والناس یا محمد، نہیں پکارا۔ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے، کتنی بڑی وفا کی ادا ہے، تب اللہ نام لے کر بلا رہا ہے۔
حضور چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں، چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں، یا ایھا المزمل، قرآن ہے یہ، یا محمد قم فصلی، اے محمد کھڑو نماز پڑھو، نہیں، یا ایھا المزمل، اے کمبل کے اوڑھنے والے، اے چادر کے اوڑھنے والے۔ تو معلوم ہوا سرکار ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اپنے لخت جگر کو خدا کی رضا کے لیے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، ذبح کرنے کے لیے چھری چلانا اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اللہ جانے کتنا پسند ہے۔ اس سے زیادہ حضور کا چادر اوڑھنا پسند ہے۔ جب بہت پیاری ادا کسی سے ظاہر ہوتی ہے تو اس ادا کا ذکر کیا جاتا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اس کے کئی معنی ہیں، ایک معنی بولتا ہوں، یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے کملی کے اوڑھنے والے، اے کمبل کے اوڑھنے والے۔ سمجھے؟ اللہ جانے کیا کیا اسرار ہیں۔ یہ ایک راز بولتا ہوں میں، اے نور صفت بشری کی چادر اوڑھنے والے، تو نور ہے، نور کا کوئی باپ نہیں، نور کا کوئی بیٹا نہیں، نور کا کوئی بھائی نہیں، نور کی کوئی بہن نہیں، نور کی کوئی بیوی نہیں، نور کا کوئی بچہ نہیں، نور کھاتا نہیں، نور پیتا نہیں، نور سوتا نہیں، نور مرتا نہیں۔ ہاں بے شک یہ نور پیدا ہوا ہے، ہاں بے شک یہ نور خدا نہیں مخلوق ہے، ہاں بے شک یہ نور مخلوق ہے، ہاں بے شک یہ نور حادث ہے، ہاں یہ بے شک یہ نور خدا نہیں ہے، خدا کا بندہ ہے، مگر یہ نور ہے۔ نور ہوتے ہوئے آمنہ کا فرزند بنا ہوا ہے، عبداللہ کا فرزند بنا ہوا ہے، نور ہوتے ہوئے حضرت خدیجہ کا شوہر بنا ہوا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا شوہر بنا ہوا ہے۔ اے نور بشری چادر اوڑھنے والے، اے نور بشری صفات کے چادر سے متصف ہونے والے، یا ایھا المزمل، اے چادر بشریت سے متصف ہونے والے۔ دوسرا معنی ہے اے کملی کے اوڑھنے والے، اے اپنے گناہگار امتیوں کو شفاعت کی چادر میں چھپا لینے والے، یا ایھا المزمل۔ کیوں اس ادا سے زیادہ یہ ادا پسند آ گئی؟ بے شک میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں جو اسرار بولوں گا وہی اسرار، بس ایسا نہیں، وہ بھی اسرار ہیں، خدا جانے کے کیا کیا اسرار ہیں۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل کے اوڑھنے والے، اے چادر کے اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ حکم دیتا ہے، دیکھیے آپ، اللہ حضور کا خدا، حضور اللہ کے بندے، خدا بندے کو حکم کس طرح دیتا ہے، دیکھیے، قم اللیل، رات میں اٹھ جائیے، رات میں کھڑے ہو جائیے۔ لوگ کہتے ہیں اے سونے والے جاگو بولا، سونے والے بولا ہی نہیں حضور کو، کھڑو بولا، استیقظ جاگ جاؤ بولا نہیں، جاگنے والے کو جاگو نہیں بولیں گے۔ جن سے ساری کائنات جاگ رہی وہ سو جائے گا؟ اگر وہ سو جائے تو کائنات سو جائے گی، کائنات فنا ہو جائے گی۔ بولا کھڑے ہو جاؤ، قم کے معنی جاگو نہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل، رات میں کھڑے ہو جائیے۔ اللہ بول رہا ہے نا، الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ کھڑے ہو جاؤ بول کر فوراً کیا فرماتا ہے؟ مگر تھوڑا، نصفہ، وہ تھوڑا کیا ہے؟ آدھی رات۔ ساری رات 6 گھنٹے کی ہوتی نا، تو 3 گھنٹے، یہ تھوڑا ہے۔ نصفہ او انقص منہ، یا اس میں سے کم کر لیجئے۔ یجمان غلام کو آرڈر کرتا ہے تو بیٹا یہ کرو یا وہ کرو یا وہ کرو، ایسا نہیں کہتا، یہ کرو بس۔ اللہ تعالیٰ حضور کا خدا ہے، فرماتا ہے اے مزمل رات میں کھڑیے مگر تھوڑا۔ وہ تھوڑا کتنا ہے؟ آدھی رات۔ نصفہ او انقص، یا اس میں کم کر لیجئے، یا اس میں کم کر لیجئے۔ یہ یا کا لفظ آتا نا، اس میں تمہاری مرضی۔ نجم صاحب یہ لے لیجئے یا یہ لے لیجئے، کیا معنی؟ تمہاری مرضی۔ حکم بھی ہے، مرضی بھی ہے۔ ایسا خطاب اللہ نے ساری مخلوق میں کسی سے نہیں کیا۔ قرآن کی قسم،
نہ میرے سرکار نوح علیہ السلام سے کیا، نہ سرکار عیسیٰ علیہ السلام سے کیا، نہ میرے سرکار موسیٰ علیہ السلام سے کیا، نہ میرے آقا و مولا ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ نے کیا علیہ السلام۔ نصفہ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا کم کر لو منہ خلیلا، تھوڑا، او زد علیہ، یا بڑھا لو، او زد علیہ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو آپ رک رک کر پڑھیے۔ قرآن اس کا کلام، مطلب آپ پڑھو، میں نازل کیا کلام میرا، آپ پڑھو، میرا کلام آپ سے سنتا ہوں، اسی طرح اس کی عطا آپ سے دیتا ہے، اس کی مدد آپ کے ہاتھوں سے، اس کا کلام آپ کے لب و دندان سے، اس کی مدد آپ کے ذریعے۔ ورتل القرآن ترتیلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن مجید میں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، دیگر انبیاء کو نام لے لے کر پکارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضور کے سوا جتنے انبیاء ہیں ان کو نام لے کر پکارا، ان کے ناموں سے ان کو پکارا، اور ان کی امت نے جب ان کو ناموں سے بلایا تو منع نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ان کو یا عیسی ابن مریم کہتے ہیں، اللہ روکا نہیں، صحابہ ماننے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یا موسیٰ کہتے ہیں، اللہ منع نہیں کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بلانے سے ہمیں منع کر دیا۔ لوگ بولیں گے تعظیم کرا رہا ہے، ہم سے بے ادبی نہ ہو، اس لیے ہمیں نام بلانے سے روک دیا، خود بھی نہیں بلاتا، ایسی مثال اور کہیں بھی نہیں۔ اور ایک دلیل اور ایک مثال اس موضوع پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہم السلام کے بارے میں فرمایا کہ اس پیغمبر نے اللہ سے یہ مانگا، اس پیغمبر نے اللہ سے وہ مانگا، اس پیغمبر نے اللہ سے یہ مانگا، یہ قرآن میں ہے۔ اور حضور کا نام لے کر اس پیغمبر نے اللہ سے یہ مانگا، ایسا قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال نوح رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ نوح نے کہا اے میرے خدا تو میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی، اور جو میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہوا اس کی، اور سارے ایمان والے مردوں اور عورتوں کی۔ یہ حضرت نوح نے مغفرت مانگی اللہ سے، اللہ بیان کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مانگنے کا ذکر قرآن میں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے افضل کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ ہمارے رب، تو ہم پر ایک دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اولین و آخرین کے لیے تیری قدرت کی نشانی رہے۔ مانگ رہے ہیں، دسترخوان مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے مانگا، نام لے کر فرمایا۔ ان سے افضل کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ فرماتا ہے قال موسیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خدا تو میرے شرح صدر فرما دے، میری زبان میں جو گانٹھ پڑی ہوئی ہے، جو گرا ہے وہ کھول دے۔ دعا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا۔ ان سے افضل کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرمائے قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ۔ ابراہیم نے جب کہا کہ اے خدا تو مجھے دکھا تو مردے کس طرح زندہ کرتا ہے، مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، نام لے کر انہوں نے یہ مانگا، انہوں نے مانگا۔ یہ ایک جگہ بھی قرآن میں نہیں ہے قال محمد رب آتنی، محمد نے کہا اے خدا مجھے یہ دے، ایسا لفظ نہیں ہے، ایسا لفظ نہیں۔ قال محمد جیسا قال ابراہیم قال موسیٰ علیہم السلام۔ اللہ نے نہیں فرمایا محمد نے مجھ سے یہ مانگا وہ مانگا، ایسا لفظ نہیں۔
جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ فرما قل رب اغفر ورحم، اے محمد بولو اے خدا تو میری مغفرت فرما، بولو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، حضور سے اللہ فرماتا بولو اے محمد اللہم مالک الملک، دعا کرو تو کرتے۔ یہ ایک جگہ قرآن میں آیا کہ حضور نے یہ دعا کی، قال رب احکم بالحق، سورہ انبیاء کی آخری آیت ہے، آخری حصے کی آیت ہے، قال رب احکم بالحق، کہا اے میرے رب تو فیصلہ کر دے حق کے ساتھ۔ کس نے کہا؟ بولا نہیں، اس لیے میں نے پہلے جو کہا سو کہا قال رب احکم بالحق، قال کون قائل؟ بولا نہیں، قال محمد، محمد نے کہا، بولا نہیں، محمد بولے، محمد مانگے، بولا نہیں۔ اب یہ آیت شریفہ جو ہے قال رب احکم بالحق، یہاں معلوم ہوتا ہے حضور نے مانگا ہے اے اللہ تو ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، یہ دعا حضور نے کی ہے، مگر حضور کا نام اللہ نہیں لیتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں حضور مراد ہیں، مگر اس قرات میں ایک شاذ قرات بھی ہے، قل رب احکم بالحق، وہاں بھی کیا لفظ ہے یہ قرات میں، اے نبی بولو یہ دعا کرو، وہاں بھی قرات یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ تو نام لے کر حضور، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی، داؤد علیہ السلام نے یہ دعا کی، سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، ایسا قرآن میں نام لے کر لانے کے بعد یہ ایک جگہ حضور نے یا رب کہا، مانگا نہیں اے میرے رب۔ تو قرآن میں سورہ زخرف کی آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے قیل ہی یا ربی، محمد کے یا رب کہنے کی قسم، اللہ اکبر۔ سوچو ذرا، حضرت نوح بھی یا رب کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ یا رب کہتے ہیں، حضرت موسیٰ یا رب کہتے ہیں، حضرت ابراہیم یا رب کہتے ہیں، سب اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد مجھے یا رب کہتے ہیں، قسم ہے ان کے یا رب کہنے کی، یہ قرآن ہے۔ قیل ہی یا ربی، محمد کے یا رب کہنے کی قسم، اللہ اکبر۔ کسی کے قول کی قسم اللہ یاد نہیں کرتا، کسی کے قول کی قسم اللہ قرآن بیان نہیں کرتا سوائے حضور کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کی قسم اٹھاتا نہیں، قرآن میں بیان نہیں کرتا، بتا رہا ہے کہ یہی سب سے افضل مخلوق ہے۔ حضور اے میرے رب کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے یا رب کہنے کی قسم۔ سوچو ذرا، اس سے معلوم ہوا سب سے افضل مخلوق حضور ہی ہیں۔ اور ایک دلیل، ساری مخلوق میں آپ کو معلوم ہے لمبی لمبی عمریں رکھنے والے ہیں، لمبی لمبی عمر پانے والے ہیں۔ کسی پیغمبر کی عمر 200 سال، کسی کی 400 سال، کسی کی 300 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی مدت 950 سال اور عمر آپ کی 1700 سال۔ وہ 950 وہ آپ کی تبلیغ ہے طوفان تک، اس کے بعد بھی آپ رہے، طوفان تک کی مدت ہے وہ تبلیغ کی، طوفان آنے تک کی مدت ہے 950 سال۔ آپ کی عمر مبارک 1700 سال۔ اللہ تعالیٰ سارے قرآن میں سارے بندوں میں سے کسی ایک کی عمر کی بھی قسم نہیں اٹھاتا۔ لعمرک، اے محمد تمہارے عمر کی قسم۔ سرکار عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کی قسم نہیں بیان نہیں کی گئی، سرکار موسیٰ علیہ السلام کی عمر کی قسم بیان نہیں کی گئی، سرکار نوح علیہ السلام کی عمر کی قسم بیان نہیں کی۔ 1700 سال۔ یا نوح لعمرک، اے نوح تمہارے عمر کی قسم بولتا نہیں، حضور سے کہتا ہے لعمرک، اے محمد تمہارے عمر کی قسم۔ محمد مصطفیٰ کے یا رب کہنے کی قسم، محمد مصطفیٰ کے عمر کی قسم۔ محمد مصطفیٰ مکے میں ہیں، فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محمد میں قسم بیان کرتا ہوں اس مکے کی کیونکہ تم اس میں ہو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا کھائی قرآن خا کے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے میں حضور ہیں، مکے کی قسم، مکے کی قسم، مکے میں کعبہ ہے یہ نہیں کہتا ہے، مکے کی قسم کیوں مکے میں حرم ہے یہ نہیں کہتا ہے،
حالانکہ حرم بہت مشرف مکرم چیز ہے. مکے کی قسم، کیونکہ مکے میں منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، یہ نہیں کہتا ہے. مکے میں مقام ابراہیم، یہ نہیں کہتا ہے. مکے میں کعبہ ہے، نہیں کہتا ہے. مکے کی قسم، مکے میں تم ہو نا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مکے کی قسم بیان کرتا ہوں میں، مجھے مکے کی قسم ہے. خدا فرماتا ہے وجہ کیا ہے؟ تم مکے میں ہو اے میرے محبوب. یہ قرآنی دلائل ہے نا. ایسا خطاب حضرت ابراہیم سے بھی نہیں ہوا علیہ السلام، حضرت موسیٰ سے بھی نہیں ہوا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح سے بھی نہیں ہوا علیہ السلام. یہ قرآن کیا ثابت کرتا ہے؟ حضور ہی افضل الخلائق علی الاطلاق ہیں. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے خدا تو میرے لیے میرا شرح صدر فرما دے، میرا شرح صدر فرما دے. ان کے مقام کے اعتبار سے، ورنہ آپ جب سے ہیں شرح صدر کے ساتھ ہیں. وہ آئینہ مصطفیٰ ہیں، وہ برادر مصطفیٰ ہیں، وہ جلوہ مصطفیٰ ہیں، وہ نائب مصطفیٰ ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہیں. آپ جب سے ہیں شرح صدر کے ساتھ ہیں. ان کے مقام سے فرما دے رب اشرح لی صدری، اے خدا تو میرا شرح صدر فرما دے، میرا سینہ کھول دے. مانگ رہے ہیں، شرح صدر کی دعا کرتے ہیں. یہ کلیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے. حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے خدا فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا آپ کے لیے آپ کا شرح صدر ہم نے نہیں کیا؟ الم نشرح صدرک، کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا؟ یہ نہیں فرماتا کیا آپ کے لیے ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا. وہاں دعا، یہاں خبر، وہاں مانگا جا رہا ہے، یہاں دے دیا گیا ہے، بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے حضور ہی افضل ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں خدا تو میرے لیے میرا معاملہ آسان فرما دے. وہاں فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی. فسنیسرک للیسرا، ہم آسانی کریں گے آپ کے لیے. یہاں آسانی کی دعا، یہاں وعدے ہو رہے ہیں. معلوم ہوا حضور افضل ہیں. موسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، مولا میری زبان میں جو گرہ پڑ گئی ہے اسے کھول دے تاکہ میری بات کو لوگ سمجھیں. اللہ تعالیٰ کے کلیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں. وہاں فرماتا ہے حضور سے یسرناہ بلسانک، ہم نے قرآن کو آپ کی زبان سے آسان کر دیا. حضرت موسیٰ کی زبان پر بھی خدا کا سلام ہے، کروڑوں سلام ہے، کروڑوں سلام ہے. حبیب اللہ کی زبان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یسرناہ، ہم نے ہمارے قرآن کی تفہیم کو آسان کر دیا آپ کی زبان سے. یسرناہ بلسانک، آپ کی زبان سے. قرآن سمجھ میں آتا ہے آپ کے سمجھانے سے. ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، مولا علی کو قرآن اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے بلسانک، آپ کے سمجھانے سے، آپ کی زبان سے. تو معلوم ہوا کلیم اللہ سے افضل حبیب اللہ ہے. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں. آپ دعا مانگتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، اے خدا قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کر. اور حبیب سے اللہ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اور خدا اللہ تعالیٰ قرآن میں حضور کے بارے میں فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا. وہاں دعا ہو رہی ہے، یہاں وعدہ ہو رہا ہے. نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور ان کے ساتھ جو ایمان والے انہیں بھی رسوا نہیں کرے گا. تو یہ ایک معنی کیا ہے اس میں؟ ابراہیم علیہ السلام کو رسوا ہونا ہے ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام ہے وہ. پھر دعا کیوں کی آپ نے؟ یہ بتانے کے لیے یہ مجھ سے افضل مصطفیٰ ہیں. آپ کے اس دعا کی وجہ سے یہ دلیل بیان کر رہے ہیں ہم. تو یہ حضرت ابراہیم کی تعلیم ہے. دعا کر کے بتا رہے ہیں دیکھو میں دعا کرنے والا ہوں، وہاں وعدے ہو رہے ہیں.
بے شک میں افضل و اعلیٰ ہوں، مجھ سے افضل محمد مصطفیٰ ہیں، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے بھی آپ نے دعا کی ہے، ورنہ آپ کہاں رسوا ہوتے؟ آپ کا نام لینے والا بچ جاتا ہے، آپ کا نام لینے والا جنت میں چلا جائے گا۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے، ایک معنی جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، وہ جو معانی ہیں وہ اللہ جانے، اللہ کا محبوب محمد رسول اللہ جانے اور اللہ کا خلیل جانے، میں گناہگار کیا جو مجھے سمجھ میں آئے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک دوسرا معنی کیا ہے؟ اے خدا تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کر۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس دن محمد مصطفیٰ کو رسوا نہیں کرے گا اور ان کے ساتھ رہنے والے ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیا معنی؟ اے مولا تو مجھے مصطفیٰ کے ساتھ رکھ۔ قرب محمدی کی دعا ہے یہ ان کا تذلل ہے، ان کا تعبد ہے، ان کی شان بندگی ہے کہ مولا مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کر۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، تم 2-4 دن عبادت کر کے مجھے جنت دے، درجات دے، مجھے وہ دے، یہ دے، کیا رسوا نہ کرے تو بڑی بات ہے۔ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، وہ تو وہ ہیں عرش معلا اور تحت الثری میں جتنا فرق ہے اس سے کروڑ درجے زیادہ بڑا فرق ہے ان کے نالین میں اور ہم میں۔ وہ ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اور خدا تعالیٰ اگر مجھ سے گستاخیاں ہو رہی ہے تو خدا معاف کرے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تعظیم بیان کر رہے ہیں، اس میں توہین ہو، کیونکہ وہ درجات ویسے ہیں، بلندیاں ان سرکاروں کی ایسی ہیں، ہم ان کی بلندی کو کیا سمجھیں گے؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے تلووں کے نیچے اولیاء اللہ ہیں۔ غوث پاک کا یہ قول بتا رہا ہے میرے تلوے کو تو سمجھ نہیں سکتا، انبیاء کی عظمت کو تو کیا سمجھے گا؟ صحابہ کی عظمت کو کیا سمجھے گا؟ امیر معاویہ کی بلندی کو کیا سمجھے گا؟ غوث اعظم کے قدموں کے نیچے اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ کے تلووں کے دھول کے برابر ہم نہیں ہیں۔ یہاں دعا کا یہ معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیونکہ خلیل اللہ ہیں۔ لا تخزنی یوم یبعثون، جس دن تو سب کو اٹھائے گا مجھے ذلیل نہ کر۔ ایک معنی کیا ہے کہ مجھے جن کو ذلیل نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ رکھ، یعنی محمد مصطفیٰ کے قرب میں رکھ، جو مجھ سے افضل ہیں ان کے ساتھ رکھ۔ اور ایک معنی کیا ہے؟ مجھے قیامت کے دن لوگوں میں ذلیل نہ کر، میں جسے بھی دیکھوں اسے معاف کر دے، کیوں اس میں میری عزت ہے مولا، میں جسے پیار سے دیکھوں معاف کر دے۔ اقبال ماموں نجم صاحب کو پیار سے دیکھ رہے ہیں، ان کو پکڑ کے کوئی مارا تو ان کی رسوائی ہوتی نا۔ اقبال ماموں سہیل کو محبت سے دیکھتے ہیں، انہیں کوئی ڈانٹا تو ان کی توہین ہوتی نا۔ نہیں، یہ ہنس کر دیکھتے ہیں تو ہم ان کو پیار کریں تو ان کی تعظیم ہے۔ تو مجھے رسوا نہ کر کا معنی کیا ہے؟ میں جسے بھی دیکھوں گا اسے معاف کر دے مولا، میں جس طرف اشارہ کروں ادھر مغفرت دے دے میرے مولا، میں جدھر جاؤں ادھر بندے بخشے جائیں میرے مولا۔ پھر بھی اللہ جانے کیا کیا اسرار و معانی و رموز و نکات ہیں۔ رب لا تخزنی یوم یبعثون، یہ خلیل اللہ مانگ رہے ہیں۔ وہاں فرماتا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور خلیل اللہ کہتے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے میرے مولا جو آخر لوگ ہیں، آخر میں آنے والے، ان میں میرا چرچا رکھ، ان میں میرا نام رکھ، یعنی غلامان مصطفیٰ میں میرا چرچا رہے۔ میرے سرکار کی دعا قبول ہے، وہ آخرین ہم ہیں، آخرین ہم ہیں، غلامان مصطفیٰ ہیں، سب میں میرا چرچا ہونے کا۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، جو محمد محمد کہتے رہیں گے ان میں میرا نام رکھ میرے مولا۔ اس لیے محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا بولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وجعل لی لسان صدق، تو ہماری زبانوں پر ان کا نام رہے۔ خلیل اللہ کو یہ پسند ہے۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے خدا تو میرے لیے سچی زبان رکھ، یعنی میرا جو مقام ہے وہ بیان ہوتا رہے آخرین میں۔ آخرین میں، آخرین کون ہے؟ آخر الانبیاء کی امت، جو آخری نبی ہیں ان کی امت آخر الامم۔ حضور نے فرمایا تم آخری امت ہو، ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں، ہمارے بعد قیامت، ہم آخری امت ہیں۔
آخر الانبیاء کے ہم آخری غلام ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگتے ہیں، خدا تو آخر والوں میں میرے لیے سچی زبان رکھ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا چرچا ہو، تذکرہ ہو، یہ دعا ہے۔ اور یہاں خدا فرماتا ہے رفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ بولو کون افضل ہیں؟ سرکار ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ افضل الصلاۃ والتسلیم افضل ہیں، یا آپ کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ عقل مند کے لیے یہ کافی سے زیادہ دلائل ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب، اے محمد مصطفیٰ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ اس کے لیے عالمین کے لیے، تو عالمین میں حضور کی امت بھی ہے، سارے انبیاء کی امتیں بھی ہیں، سارے انبیاء ہیں، حضرت نوح بھی ہیں عالمین میں، حضرت شیز بھی ہیں، حضرت آدم بھی ہیں، حضرت ادریس بھی ہیں، حضرت ہود بھی ہیں، حضرت صالح بھی ہیں، حضرت الیاس بھی ہیں، حضرت سلیمان بھی ہیں، حضرت داؤد بھی ہیں، حضرت زکریا بھی ہیں، حضرت یحییٰ بھی ہیں، حضرت لوط بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں، حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت یعقوب بھی ہیں، حضرت یوسف بھی ہیں، حضرت شعیب بھی ہیں، حضرت صالح بھی ہیں، حضرت ہود بھی ہیں، سارے انبیاء عالمین میں ہیں۔ خدا فرماتا ہے ہم نے اے محمد آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ معلوم ہوا سب رحمت پانے والے اور آپ خود رحمت۔ معلوم ہوا سارے مخلوقات میں علی الاطلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ذرا اور وہ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ پر قرآن کو نازل کیا تاکہ محمد مصطفیٰ عالمین کو ڈرانے والے ہو جائیں۔ ایسی رسالت، اس طرح وسعت رکھنے والی نبوت اور رسالت صرف اور صرف حضور کی ہے۔ سارے عالمین کے آپ رسول ہیں۔ جب آپ رسول ہیں تو کوئی نہیں۔ دیگر انبیاء کی بات کیا ہے؟ حضرت ابراہیم ہیں، ایک بستی میں ہیں، دوسری بستی میں حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ بس سرکار آئے تو بس سرکار ہی، ساری کائنات کے لیے حضور ہی رسول ہیں۔ قرآن پڑھیے آپ، جب حضور کو اللہ عبد کہتا ہے، حضور کا نام نہیں لیتا، حضور کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ عبد کہا۔ عبد کے معنی سلیو، بندہ۔ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو۔ کون بندہ؟ بولتا نہیں۔ تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو، قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر۔ وہ کون بندہ؟ نام بولتا نہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے تعریف ہے اللہ کی جس نے اپنے بندے پر قرآن کو اتارا۔ وہ کون بندہ؟ نام بولتا نہیں۔ کب بولنا پڑتا نام کہ اس کے سوائے اور بندے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل، آپ استاد ہیں، آپ کے 10 شاگرد ہیں، تو کسی ایک شاگرد کے بارے میں بولنا ہے تو اس کا نام بولنا پڑتا۔ میں اپنے شاگرد سے بولا، ایک شاگرد نہیں، کئی شاگرد ہیں، تو میں نے اپنے شاگرد سے کہا، تو آپ خود بولیں گے کون شاگرد ہے۔ میں نے اپنے شاگرد مشتاق سے کہا، میں نے اپنے شاگرد سہیل سے کہا، نام آپ خود بولیں گے۔ نہیں بولے تو سامنے سننے والا پوچھے گا آپ کے کئی شاگرد ہیں، کون سے شاگرد؟ پوچھیں گے نا۔ ایک آدمی کے کئی بچے ہیں، اس نے کہا میں میرے بیٹے سے بولا، کون سا بیٹا؟ کب نام بولنے کی ضرورت نہیں، جب ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی شاگرد ہے، ساتھ بیٹا بول کر نام بولنے کی ضرورت نہیں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں بولوں میں نے میرے بیٹے سے کہا، کوئی بھی پوچھتا نہیں کون سا بیٹا، کیونکہ سب کو معلوم ہے ایک ہی بیٹا ہے۔ اب یہاں سب کو معلوم ہے اللہ کے بے حساب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام لیتا ہے تو ساتھ بولتا نہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ محمد، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے محمد کو، ایسا بولتا نہیں اپنے بندے کو۔ بابرکت ہے وہ ذات جو جس نے قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر۔
تعریف ہے اس کی، اس اللہ کی جس نے قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر۔ حضور نماز پڑھتے ہیں، سورہ جن میں فرماتا ہے لما قام عبداللہ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا، کون بندہ بولتا نہیں؟ اس سے معلوم ہوا حقیقت میں اللہ کا ایک ہی بندہ ہے، اور دوسرے سارے بندے اس بندے سے ہیں۔ بولو ذرا کیا معنی ہے یہ؟ لما قام عبداللہ محمد، جب اللہ کے بندے دیگر انبیاء کو عبداللہ بولتا، ساتھ بولتا نام، ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، اللہ کے رحمت کا ذکر جو آپ کا رب ہے اس کے بندے زکریا پر جو ہوئی، اس کے بندے زکریا نام لیتا ہے۔ کون بندہ؟ کیوں؟ ان کی مثال اور بندے ہیں، انبیاء میں ان کی مثالیں ہیں، مرسلین میں ان کی مثالیں ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، نام بولتا ہے ہمارا بندہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم واسحاق ویعقوب، اے محمد ہمارے بندے ابراہیم و اسحاق و یعقوب کو یاد کرو۔ ہمارے بندے بولا، نام بولا، اور حضور کو عبد بولتا ہے تو نام بولتا نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا بے شک سب اللہ کے بندے ہیں، مگر یہ بندہ سب سے پہلا بندہ، اس بندے سے وہ سارے بندے، تو اس بندے سے موازنہ کریں گے تو یہی سب سے افضل بندہ۔ معراج کو جانے والا کون؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ایک ہی جا سکتا، اس لیے نام بولا نہیں۔ قرآن جس پر نازل ہوا سب جانتے ہیں، بے شک ہیں ہزار بے حساب بندے اس کے، قرآن جس پر نازل ہو سکتا ہے وہ ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے، جانتا ہے، نام بولتا نہیں۔ جو کائنات کے لیے رسول بن کر آئے گا، بے شک اللہ کے بے حساب بندے، مگر اس شان کا ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے، نام بولتا نہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں۔ لما قام عبداللہ یدعوہ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا، کون بندہ بولتا ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ وہ ذات 12ویں ربیع الاول کو ہمارے پاس تشریف، تو ایسی بڑی ہستی جب ہمارے پاس آئے تو ہم کیوں عید نہ منائیں، ہم کیوں خوشیاں نہ منائیں؟ اس عید میں وہی غم کرے گا جو ابلیس ہے یا ابلیسی ہے۔ جو آدم اور آدمی عید منائیں گے، ابلیس اور ابلیسی غم منائے گا۔ ہم آدمی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، ہم موحد ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کا میلاد منا کے بتا رہے ہیں کہ میلاد خدا کا ہوتا نہیں ہے، میلاد رسول خدا کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ مولود ہونے والے خدا کے بندے ہیں، خدا کے پیارے ہیں، خدا نہیں ہیں، تو میلاد منانے والے پکے توحید پرست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کی عظمت و تقدس پر ایمان رکھنے والا بنا کر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔